حیدر، سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بارودی سرنگیں جو آپ نے بچھائیں تباہ کر دیں گے. پھر ادھر سے ہمیں یہ بھی خبر آتی ہے کہ آلٹرنیٹو روٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے، دنیا کو چند دنوں میں بتائیں گے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے نیول بلاکٹ کی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل نہیں ہوئی، تو یہ ضد ایران کی توڑ دیں گے. کیا یہی باتیں ہیں یا پھر دنیا کو بتانے کو یہ بیانیہ ہے اور اس کے پیچھے چیزیں کچھ اور؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو بتانے والا بیانیہ ہے. بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جے ڈی وینس اور باقر کالباف صاحب جن دو ڈیلیگیشنز کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے کچھ ٹیمز یہاں پر آئیں. یہ سلسلہ یہاں سے تو شروع نہیں ہوا، چیزیں اس سے بہت پہلے سے انڈر ڈسکشن تھیں. اور یہ فیصلہ کہ یہ لوگ پاکستان آئیں گے یہ اس وقت ہوا جب بہت سی چیزوں کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. یا صرف بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ 47 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں، اور 47 سال میں بہت زیادہ اختلافات بڑھ گئے. جنگ جاری ہے، گزشتہ 40 روز سے دونوں جانب تباہی ہو رہی ہے. اگر امریکہ میں ڈائریکٹ کوئی ایرانی میزائل ہٹ نہیں کر رہا تو اس خطے میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو ایرانینز ہٹ کر رہے ہیں، ایگریسولی ہٹ کر رہے ہیں، شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے F-35 کو انہوں نے ہٹ کیا جو دنیا کا سب سے طاقتور فائٹر جیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. F-15 کو انہوں نے ایرانین ٹیریٹری میں گرا دیا، اور اس کے پائلٹ کو جو ہے وہ وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ کو ایک انتہائی بڑا آپریشن تک کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں C-130 اور 2 بلیک ہاک وہ ان کے تباہ ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ نقصان امریکن اینڈ پر نہیں ہوا، لیکن جو چیزیں ڈسکس ہوئی پہلے اور جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور الٹیمیٹلی امریکہ اس حد تک مجبور ہوا کہ امریکہ کا نائب صدر، جو آپ سمجھیں کہ دنیا کا دوسرا طاقتور ترین شخص ہے، امریکہ کا دوسرا طاقتور ترین شخص، جو امریکی صدر کی امپیچمنٹ کے بعد اگلا صدر بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو امریکی صدر کے لیے نومبر کے بعد حالات بہتر نہیں ہوں گے. نیتن یاہو کی سیاست کو، نیتن یاہو کی ذات کو بچاتے بچاتے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر دیں گے. تو یہ چیزیں آرام سے نہیں ہوئی. پاکستان نے بڑا کام کیا. پھر دونوں ممالک کی ڈیلیگیشنز یہاں پر آئے. 21 گھنٹے امریکہ کا نائب صدر اگر بیٹھ کر 21 گھنٹے مذاکرات کر رہے، اٹ مینس کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلنے کا کوئی رستہ نکلے، لیکن کس طریقے سے جس میں اس کی فیس سیونگ ہو. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت حملہ کیا ایران پر، اس کے فوراً بعد اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ جی اگر ہم ابھی ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایرانی ہمارے گھروں کو پہنچ گئے تھے، ان کے میزائل ہمیں ہٹ کر رہے ہوتے. ایران کبھی 2 دن میں، کبھی 10 دن میں، کبھی 2 ہفتوں میں وہ کہتے رہے کہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کو تھا، اور اس کے بعد پھر جو تباہی ہوتی اس سے کوئی اس دنیا کو بچا نہیں سکتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پر امریکیوں کی ذہن سازی تھی. ان کو کنونس کرنا تھا کہ یہ جنگ ان کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا ہو یا افغانستان پر حملہ کیا ہو یا اس سے پہلے ویتنام کی جو جنگ لڑی ہو، امریکن پبلک اپنی گورنمنٹ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ کنونس ہوئے کہ یہ جنگ واقعتاً ان کے لیے ضروری ہے. اس مرتبہ کیا ہوا؟ آپ کو چند روز قبل امریکہ کے 3000 مقامات پر 80 لاکھ لوگ سڑکوں پر دکھائی دیے، نوکنگ پروٹیسٹ صدر کے خلاف. امریکی صدر شاید امریکہ کی تاریخ کے واحد صدر ہیں جن کی پاپولیرٹی اس وقت 30% سے بھی کم ہو چکی ہے. امریکہ میں تقریباً سارا میڈیا ان کے خلاف ہے، اور وہ بتا رہے کہ اس وقت پریشر کس قدر ہے. تو یہ جو ساری سٹیٹمنٹس ہیں یہ بنیادی طور پر ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہیں، یا دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں آج بھی سپر پاور ہوں. ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ابھی تک جب تک ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک اگریشن جو ہے وہ امریکہ دکھا رہا ہے. آپ نے اگر غور کیا ہو، محمد باقر کالباف گئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ اگریشن نہیں دکھایا. انہوں نے یہ کہا کہ جو چیزیں وہ جنگ میں نہیں حاصل کر سکا تھا وہ اس میں حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنی سوورینٹی کے اوپر کھڑے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب تم آؤ، اب تمہیں اس سے زیادہ حملے کریں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مذاکرات چلنے والے تھے اس سے کچھ لمحے قبل ہی ابراہیم ذوالفقاری کا بیان کیا تھا، پاسداران انقلاب کی پوزیشن اس وقت کیا تھی، یا ان کی وزارت خارجہ کیا بیان دے رہی تھی، یا باقر کالباف وہاں سے آنے سے پہلے کیا بیان دے رہے تھے. تو اس مذاکرات کے بعد اگریشن، یہ ہارڈ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ساری امریکہ کی طرف سے دکھائی دے رہی. ایران نے صرف اسی پہ کلوزنگ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ بال اب امریکہ کے کورٹ میں ہے. اس کے بعد تو وہ بھی گئے ہیں واپس، ان کی بھی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے. تو یہ اگریشن ایک طرف سے کیوں ہے، دوسری طرف سے کیوں؟ کیونکہ فرسٹریشن ایک طرف ہے، دوسری جانب فرسٹریشن نہیں ہے. ایرانی بڑے کمپوزڈ ہیں، آپ ان کے ڈیلیگیشنز دیکھیں، انتہائی پڑھے لکھے لوگ، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر، اور یہ
ہر مرتبہ ایرانینز جس اپروچ کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے وہ پازیٹیو تھی. وہ ابھی اسلام آباد ہو, اس سے پہلے عمان ہو, جنیوا ہو, ہر جگہ ایرانی ایک پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے تو عباس اراغچی صاحب کو سمجھانا پڑا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو کہ جناب آپ جس ایرانین نیوکلیئر پروگرام کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے کیا. اور اس کے بعد جس وقت برطانیہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ اس گفت و شنید میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ ایران نے اتنا کچھ جو ہے وہ اتنی لیوریج دے دی ہے امریکہ کو, لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام بنیادی طور پر ہے کیا. آپ ابھی کا وفد دیکھیں ایران کا. ایران کے پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف صاحب جو ایران میں ایک اتھارٹی ہیں, عباس اراغچی صاحب بہترین فارن منسٹر, دنیا تعریف کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک ہارڈ نیگوشیٹر ہے. دیکھیں ڈپلومیسی کے اندر یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کی زبان, آپ کا انداز, یہ آپ کا رویہ, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. 4 مزید ڈپٹی فارن منسٹرز, آپ کے سینٹرل بینک کے گورنر, آپ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ, اس کے علاوہ دیگر پاسداران انقلاب کے کچھ فارمر کمانڈرز. تو یہ لوگ ایران کی طرف سے آئے ہیں تو یہ ایک سیریس اور پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ آئے ہیں. 70 رکنی وفد ہے ان کا. ایگزیکٹلی. سملرلی امریکہ سے امریکہ کا نائب صدر 1979 کے بعد, 79 کو 79 بولتے ہیں, 1979 کے بعد اتنے بڑی سطح پر مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان اب ہوئے اسلام آباد کے اندر. اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ امریکی نائب صدر کا 21 گھنٹے تک مذاکرات کی میز پر بیٹھنا, 31 گھنٹے مجموعی طور پہ اگر وہ پچھلے آپ ٹھیک ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. امریکی صدر یا نائب صدر یا ایون ان کے جو فارن سیکرٹری ہیں وہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کی ان کی کمٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں. تو 21 گھنٹے یا 31 گھنٹے اگر وہ بیٹھے ہیں اٹ مینس کہ یہ چیزیں میٹر کر رہی ہیں. ایران نے جو جواب دیا ہے 21 گھنٹے بغیر کسی, آپ یہ دیکھیں کہ کسی ریسٹ کے, یا وہ اگر ریسٹ ہے بھی تو کس چیز کی, تو یہ اتنا جاگے رہنا یہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کتنی سنجیدگی کا عنصر تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ جو دونوں اطراف میں کی جا رہی ہے اس سے قطع نظر کہ کیا ہوتی ہے. ابھی ہم اس پہلو کے اوپر آتے ہیں جو اس مذاکرات کے وقت میں پوری دنیا میں چل رہے تھے. پس پردہ روابط بہت سارے ممالک کے ساتھ تھے. کچھ جہازوں کے آنے کی اطلاعات اس وقت میں بھی تھی جس وقت یہ مذاکرات چل رہے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے. تو خطے کے وہ ممالک جو متاثرین میں سے ہیں, سب سے پہلے تو ان کی بات کرتے ہیں. سعودی عربیہ, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, قطر کے اندر کیا ہو رہا تھا, دوحہ کے اندر کیا ہو رہا تھا, اور یو اے ای کے اندر کیا ہو رہا تھا, اسرائیل کی پوزیشن اس وقت کیا دکھائی دے رہی تھی, یا امریکہ کس نہج پہ سوچ رہا تھا, یا خطے کے قریبی ممالک ہمسائے جو ہے چائنا کیا اس وقت کر رہا تھا. تو اس وقت کی پوزیشن کیا دکھائی دیتی؟ یاسر میرا آپ سے ایک سوال ہے. جس وقت یہ مذاکرات کا عمل شروع ہو رہا تھا, جب اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ 2 سپوائلرز ہیں. وہ سپوائلرز کون تھے؟ 2 سپوائلرز, ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک اور ایک اسرائیل, ایک مدر لینڈ ایک فادر لینڈ. تو فادر لینڈ میں کیا ہو رہا تھا, اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا؟ اسرائیل میں جناب نیتن یاہو چھلانگے لگا رہا تھا اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو میری تو سیاسی کریئر کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ جیسے ہی سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس کے اوپر جو کرپشن چارجز لگے ہوئے ہیں اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم اس کے پاس پہنچ کے اس نے کہا جناب جنگ کا ماحول ختم ہے, فیس کریں چیزوں کو. تو نیتن یاہو کے لیے بڑا ضروری ہے, اور اکتوبر میں آگے الیکشنز ہیں, جو ایک ایکسپینشنسٹ اپروچ ہے اسرائیل کی وہ اس کو کیش کرنا چاہتا ہے آگے الیکشنز کے اندر. اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا خون بہائے, اس کو وہ خون کی لت لگ گئی ہوئی ہے, نشہ لگ گیا ہوا